اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک میں آپ کو جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر بھیج چکی ہوں، لیکن اس کا ایک بار پھر سے جو ہے وہ کرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو خود کروایا تھا کہ مثالیں چل رہی تھیں منافقین کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال تین مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ پھر آگے ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ عبادت کا تقاضا ہے کہ آپ یا پرہیزگار ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ عبادت گزار بنو۔ بندہ جتنا عبادت میں لگے گا اتنا پرہیزگار ہوگا۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بچاتی ہے، تو جس طرح سے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے تو نماز کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ عبادت آپ کرو گے، آپ پرہیزگار ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنا آپ عبادات میں لگتے چلے جاؤ گے، آپ اتنا اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو دنیاوی خرافات سے، نفسانی خواہشات سے دور کرتے ہوئے جاؤ گے، بچاتے جاؤ گے۔ پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، پرہیز کرنا مطلب گناہوں سے پرہیز کرنا، بری باتوں سے، نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا، یہ ہوتا ہے پرہیزگار ہونا۔ تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، بچو۔ آگے ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جو ہے وہ اپنی زبان سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو تم کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو۔ پھر ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے پھل پیدا فرمائے، رزق پیدا کیا تمہارے لیے۔ اس کے ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تم جانتے ہو کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ تم اس کا شکر کرو، اس کی نعمتوں کو مانو، لہٰذا شرک نہ کرو۔ شرک انداد کہتے ہیں برابر کو، برابری میں کوئی آ جائے، کوئی شریک کا مطلب ہوتا ہے کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا پارٹنر، تو پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے آدھے کا پارٹنر ہوتا ہے، وہ کچھ پرسنٹیج کا جو ہے وہ آپ کا پارٹنر ہو جائے گا، تو آپ کی ملکیت میں اس کا حصہ ہو جانا۔ تو شریک بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی ساری ملکیت میں، بادشاہت میں شریک مطلب پارٹنر ٹھہرا رہے ہو آپ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہ گوارا ہے، نہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، 100 قتل کر کے بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، چاہے اللہ تعالیٰ کتنے بھی رحمان ہیں، رحیم ہیں، لیکن شرک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ یہ پکی ٹکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بخشنے پر آئیں، بخش دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سب کچھ بخشوں گا، شرک نہیں بخشوں گا، اور یہ اصول ہے، قانون ہے۔ دوسری بات، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، یعنی جو یہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں اگر تم لوگ شک میں ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا کر لے کر آئے ہیں، یہ مکہ کے جو لوگ تھے، کفار مکہ تھے، یہ کہتے رہتے تھے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لوہار کے پاس، ایک لوہار جو ہے وہ یہودی تھا شاید، اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ علم والا تھا، وہ علم سے جو ہے وہ جانتا تھا، تو
وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ کچھ باتیں سیکھ لی ہیں اور خود بنا کر لے آتا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، خود جوڑ لیا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اکیلے نے، یہ تو اکیلا بنا رہا ہے نا، اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ ایسا کرو کہ اپنے سارے کے سارے مددگار اللہ کے سوا جتنے بھی مددگار ہیں ان کو آپ جو ہے وہ آپس میں جمع کر لو، مل کے بیٹھو، ایک صورت بنا لو۔ 3 طرح کے ایسے چیلنجز، 3 جگہ پر ایسے چیلنجز دیے گئے ہیں۔ ایک تھا ایک پوری سورت، پہلے تھا ایک 10 صورتیں ایسی لے کر آؤ، پھر تھا ایک صورت لے کر آؤ، پھر تھا ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ ایک آیت تک تم لوگ نہیں بنا سکتے ہو قرآن مجید کے جیسی، اور کسی کو بھی آج تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد سے لے کر، قرآن مجید کے چیلنج دینے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی 1500 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس چیلنج کو قبول کرے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن مجید جیسا ایک کلام جو ہے وہ جوڑ کر لے آئے۔ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے یہ کہ اس جیسا کوئی بھی کلام نہ بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی بنا کر لانے کی ہمت کر سکتا ہے۔ پھر یہ آگے تھا آیت نمبر 24 ہم نے پڑھی کہ اگر تم نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، تم نہ کر سکو، پھر یہ بھی فرما دیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو، تم ایسی آیت بنا ہی نہیں سکتے ہو، تم ایسی صورت بنا ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر حق ہے کہ فاتقوا النار، تم ڈرو آگ سے۔ تم جب یہ چیز مانتے ہو، تم عاجز ہو اس چیز سے کہ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے ہیں ان کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو، تو حق ہے کہ تم ڈرو آگ سے، تم دوزخ سے ڈرو۔ اگر شرک کرو گے تو ظاہر دوزخ میں جاؤ گے، اور شرک نہ کرو۔ اب دوزخ کون سی؟ التی وقودها الناس، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے۔ کون سے والے لوگ ہوں گے؟ اس کی تفسیر میں نے بھیجی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ کافر، وہ کافر بھی اس کو بھڑکانے میں، مطلب لوگ جو جائیں گے اس آگ کو بھڑکانے میں مددگار ثابت ہوں گے، وہ ایندھن بن جائیں گے۔ جتنے زیادہ جو ہے وہ لوگ اس آگ میں جائیں گے، آگ اور زیادہ بھڑکے گی۔ والحجارہ، اور پتھر ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ گندھک کا پتھر، امام ابن کثیر جو ہے فرماتے ہیں کہ گندھک جس سے ہم کیا وہ پٹاخے وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں، تو وہ جو پتھر یوز ہوتا ہے نا گندھک کا پتھر، وہ ہے اس کے، وہ آگ بھڑکانے میں، بم وغیرہ جو بنتے ہیں اس میں جو یوز ہوتا ہے، وہ والا پتھر۔ دوسرا، جو جن پتھروں کو تراش کے یہ بت بنایا کرتے تھے، وہ بت بھی اس میں ڈالے جائیں گے، وہ پتھر مراد ہے، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ ایسی آگ ہے، وہ دوزخ جو ہے وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک الگ طرح کا عذاب ہوگا ان کو، جس کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ بمبار مادہ ہوگا جو آگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھڑکائے گا۔ آگے پھر ہم پڑھیں گے وبشر الذین، و اور بشر خوشخبری دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے کر آئے۔ دیکھیے پیچھے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کرو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب آپ لوگ سمجھ لو کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی جو ہے وہ سزا کا ذکر آئے گا تو پھر جو ہے وہ ثواب کا ذکر بھی آئے گا، سزا کا ذکر آتے ہی فوراً پھر ثواب کا ذکر بھی آئے گا۔ جہاں جہاں پر جو ہے وہ کفار کا ذکر آئے گا تو مومنین کا ذکر آئے گا۔ یہ ایک اسلوب ہے، آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ ہاں جہاں جہاں پر جو ہے وہ دوزخ کے عذابوں کا ذکر آئے گا تو پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی آئے گا۔ اچھا، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے ہیں۔ دیکھو صرف ایمان لانا، صرف اور صرف ایمان لانا، ہاں ہم مسلمان ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، بہت بڑی جو ہے وہ ہم نے تیر مان لیا ہم مسلمان ہیں، نہیں، ایمان لانے کے ساتھ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے تو ان لہم جنات تجری من تحتہا،
ان کے لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے انہار نہریں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کس کے لیے ہے یہ؟ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لے کر آنا، ہم کلمہ گو ہیں لہٰذا ہم جنت میں چلے جائیں گے، بے شک کلمہ گو جنت میں جائیں گے، لیکن آسانی سے نہیں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے میں بھی دعا کرتی ہوں، ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ پہلی ہی بار میں جنت میں بھیجا جائے۔ جو کٹ کھا کے اور دوزخ میں گوتے لگا لگا کے ہم جنت میں پہنچیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ کیا ہے کہ من تحتہا الانہار، ان کے نیچے کیا ہوں گی؟ نہریں بہتی ہوں گی، کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا۔ اب جنت کا کیا حال ہوگا؟ جنت میں یہ ہوگا کہ جب بھی انہیں کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرۃ کوئی پھل، جب بھی کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے، یعنی جنتی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے، ھذا الذی، ھذا یہ، الذی وہ ہے جو رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، ہمیں کھانے کو دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ اب اس سے مراد یا تو جو ہے دنیا میں دیا گیا تھا، یہ ویسا ہی پھل ہے جیسے سیب ہے، سیب دیا جائے گا ان کو، وہ کھا کر کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے نا، اچھا دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو وہی سیب ہے نا جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا۔ وَأْتُو حالانکہ اور حال یہ ہے کہ اوتو انہیں دیا جائے گا یا دیا گیا ہے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، اس سے ملتا جلتا، یعنی سیب ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ سیب کی جو ہے، سیب ایک مثال کے طور پہ لے رہی ہوں کہ سیب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہزاروں، ہم دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ کئی قسمیں تو ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے ہم جب بھی دیکھیں گے ہم کہیں گے یہ سیب ہے، ہرا والا بھی ہم سیب کہیں گے، لال والے کو بھی ہم سیب کہیں گے، کسی اور کلر کے کو بھی ہم سیب کہیں گے، پھیکے کو بھی سیب کہیں گے۔ کیونکہ وہ اس کی شیپ ایک جیسی ہے، یا اس کو دیکھتے ہی ہم جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن بالکل الگ ہوتا ہے، بالکل ذائقے میں الگ ہوتا ہے، رنگ و شکل میں الگ ہوتا ہے۔ تو بھی متشابہن ملتا جلتا، بلکہ ان کو دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، وہاں پر ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں اس کی پوری تفصیل کرتی ہوئی جاؤں گی۔ انشاءاللہ اسی سبق کو ہم کل چلائیں گے، دوبارہ سے میں اس کی دوبارہ ترجمہ بھی کروں گی، تفسیر بھی دوبارہ سے انشاءاللہ کروں گی۔ یہ دیکھیں اچھی خاصی اس کی تفسیر ہے، تو اس کو چلائیں گے۔ ایک یوں سمجھ لے کہ ریویو تھا، کیونکہ 2-3 دن سے میں نے خود جو ہے وہ سبق کو نہیں دہرایا تھا، تو آپ کے لیے سمجھنے کے لیے، جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ کو، جو بھی بات آپ کو جو ہے مشکل لگے، پوچھ لیا کریں۔ خدا کی بندیوں، پوچھو گے تو آئے گا، نہیں پوچھو گے، نہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سبق پر دھیان ہی نہیں دیتی ہیں، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو پوچھیں گی کیا؟ پہلے تو یہ بات ہے نا کہ کوئی چیز سمجھ میں آئے تو آگے سے سوال بھی بنے نا۔ تو قرآن مجید ایسی کوئی میں کہتی ہوں کہ زبردست جو ہے وہ کتاب ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھتے چلے جاؤ نا تو پتہ نہیں کیا کچھ آپ جو ہے وہ حاصل کر لو، لیکن توجہ کی بات ہے، شوق کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے۔ آخر میں کام یہی آنے والا ہے اور کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ ساری جب بوڑھیاں ہو جاؤ گی نا تو کہو گی کوئی ہمیں ایک آیت سکھا دے، کاش ہم نے پڑھ لیا ہوتا۔ اب جو ہے وہ ہمیں قرآن کے سوا تو ہمیں جو ہے وہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم قرآن کے سوا تو ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کا وہ ایک سجدہ جو ہے وہ کر لو، جو بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ چھوٹی سی نصیحت ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔